الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تعالى في مقام آخر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. محترم علماء کرام، اس جلسے میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور اتفاق ایسا ہے کہ بنارس سے ہی میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی، سردی کا اچھا خاصا اثر تھا۔ میں نے سوچا کہ بنارس کی سردی کے ماحول سے نکل کر کرناٹک کے ہلکے پھلکے موسم میں پہنچوں گا تو شاید کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ آرام ہو جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی 2-3 دن تک یہ سردی پریشان کرے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسلام میں
داخل ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ اس کلمے کے دو پارٹ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں. دونوں کو ملا کر 24 حروف ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتا رہا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ توحید. دلیل سورہ ذاریات کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو زندگی کا مقصد توحید ہے. لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی بتا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ منہج زندگی بتا رہا ہے. زندگی کا منہج کیا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، شادی بیاہ کیسے کرے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، چلے کیسے. محمد رسول اللہ کا یہ کلمے کا حصہ بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ منہج زندگی. اور ایک خاص بات میں آپ کو اور بتاؤں، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف. 12 12 24، یعنی دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں چلے گا جو مقصد زندگی کے خلاف ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں چلے گا کہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کا منہج چلے، کسی اور کا طریقہ چلے. نہیں، 24 گھنٹے زندگی کی ہر سانس اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے اور اسی منہج پر ہونا چاہیے. اور لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس سے ہوٹ ملتا ہو. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ کا ہوٹ ہلے گا نہیں. یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہوٹ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنی آسان ہے، اتنے ہلکے ہیں یہ کلمے. اللہ نے اپنی توحید کا کلمہ بھی اتنا آسان رکھا ہے کہ ایک آدمی جب مرنے کی تحلیل پر ہو، جب مر رہا ہو، اس کی زبان سے الفاظ مشکل سے نکل رہے ہیں، اس حال میں بھی اس کو اگر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. اتنا آسان بنایا ہے اللہ نے اس کلمے. اور آپ کو پتا ہے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. اس پوری کائنات کا وجود اسی کلمے کے لیے کیا گیا ہے. اس کلمے کے اوپر جنت کا دار و مدار ہے، جہنم کا دار و مدار ہے. اس کلمے کو جس نے سمجھ لیا
جس نے اس کلمے کے اوپر عمل کر لیا وہ جنتی ہے، اور جس نے اس کلمے کو نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا، اس کلمے پر عمل نہیں کیا، وہ جہنمی ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب و غریب حدیث سنا دوں تو شاید اس کلمے کی اہمیت آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سامنے لائے گا، میرا ایک امتی قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، لہو تسعون سجلا من الذنوب، اور میرا وہ امتی اتنا گنہگار ہوگا کہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اتنا گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے، وہاں تک اس کے گناہوں کا رجسٹر پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُ، اے میرے بندے یہ بتا کہ کیا میرے نیکی لکھنے والے فرشتوں نے، گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے نام اعمال میں کچھ گناہ زیادہ لکھ دیے گئے، کچھ نیکیاں کم لکھ دی گئی؟ اے میرے بندے تیرے اتنے سارے گناہوں کے رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر ہے، اور ہر رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوا ہے جہاں تک آدمی کی نگاہ جا رہی ہے۔ اے میرے بندے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تیرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ کہاں لگا؟ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اس بندے کہ بتا کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا ہے، کوئی زیادتی کی گئی ہے؟ اللہ کا عذر، میرے بندے تیرے اتنے سارے گناہ ہیں، تیرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ ہے؟ بندہ کہے گا لا واللہ یا رب، اے اللہ تیری قسم میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں، اے اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں، یہ پاپ میرے ہیں، یہ گناہ میرے ہیں، میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، میں نے کیے ہیں یہ گناہ۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے لا ظلم علیک اليوم، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، کارڈ جانتے، کارڈ چھوٹا سا کارڈ نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اخذ وزنک، اے میرے بندے اب تو اپنے نام اعمال کو ترازو پر رکھ، اب دیکھا جائے کہ تیرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہوتا ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ
मा हाज़िहिल बिताक़तु मा हाज़िहिस सिजिल्लात, ऐ अल्लाह, एक तरफ इतने लंबे चौड़े 99 रजिस्टर और एक तरफ ये छोटा सा कार्ड, ऐ अल्लाह इस कार्ड की औकात क्या है इतने बड़े बड़े रजिस्टरों के साथ? ऐ अल्लाह ये छोटा सा कार्ड करेगा क्या? अल्लाह फरमाएगा तू वजन तो कर। चुनाचे उसके गुनाहों के तमाम रजिस्टर एक पलड़े पे तराजू के एक पलड़े पर रखे, दूसरे पलड़े में वो कार्ड रखा जाए। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते पताशत सिजिल्लात, वो एक कार्ड भारी पड़ जाएगा, वो सारे के सारे गुनाहों का रजिस्टर हल्का पड़ जाएगा, वो रजिस्टरों वाला वो गुनाहों वाला पल्ला हल्का पड़ जाएगा, वो कार्ड वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा। लिअन्नहु ला यस्कुलु मा फिल्लाहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर कलमा लिखा हुआ था, उस कार्ड के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उस कार्ड के ऊपर अल्लाह की तौहीद लिखी हुई थी, और अल्लाह की तौहीद से बड़ी कोई चीज नहीं, उससे भारी कोई चीज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए कि इस कलमे की क्या फजीलत है, क्या मकाम है कि ये कलमा इतने बड़े गुनहगार आदमी को भी जहन्नम की आग से बचा रहा है। आज वो कलमा हम भी पढ़ते, वो कलमा आप भी पढ़ते, लेकिन उस कलमे का मतलब ये हमको मालूम नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से निकालते, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो जुबान से निकाल रहे, लेकिन हमें इस कलमे का माना और मतलब भी नहीं मालूम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो दिया, और अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था, ज़बान से कह दीजिए ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह दीजिए ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप पढ़ते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की 8 शर्तें हैं। जब तक इन 8 शर्तों को आप फॉलो नहीं करेंगे, ये 8 शर्तें जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी, आपको आपके कलमे का फायदा मिलने वाला नहीं है। कलमा की 8 शर्तें हैं, 8। ये शर्तें जब तक आप पूरी नहीं कर रहे, आपको कलमे का कोई मतलब, कोई फायदा होने वाला नहीं। कलमे की पहली शर्त, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मालूम है आपको, इसका माना मालूम है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भी नहीं मालूम। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में आपकी नॉलेज क्या है, आपका इल्म क्या है, आपकी मालूमात क्या है, आप कितना जानते? आपने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ दिया, लेकिन आप अपने माथे को गैरुल्लाह के आगे भी झुका रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह भी आपने पढ़ दिया और आपने किसी को गरीब नवाज का लक़ब भी दे दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी आप पढ़ रहे और कोई गरीब नवाज और बंदा नवाज का खिताब भी आपकी नजर में पाए हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह भी आप पढ़ रहे और औलाद का सवाल किसी और से कर रहे, रोजी रोटी का सवाल किसी और से कर रहे, परेशानियों में मुश्किलों में किसी और के आगे हाथ फैला रहे। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो। अल्लाह ने अपने नबी से कहा कुरान में, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे हमारे नबी है, हमारे हबीब, आप भी पहले इल्म हासिल कीजिए, पहले जानिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहले कलमे का इल्म हासिल करो, पहले जानो कलमे को। ये कलमे की पहली शर्त है कि कलमे का इल्म हासिल किया, कलमे को जाना जाए, कलमे को समझा जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है,
من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو آدمی مر جائے اور اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جنتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کلمے کی پہلی شرط ہے کہ کلمے کا علم حاصل کیجیے۔ کلمے کی دوسری شرط، لا الہ الا اللہ آپ پڑھ رہے، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل میں شک ہے کہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تب تو کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو معاف کیجیے کلمے کا کوئی مطلب نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، جو رسول کے اوپر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے ڈاؤٹ نہیں کیا، شک نہیں کیا، ان کے دل میں شک پیدا نہیں ہوا۔ تو شک اور شبہے سے بھی آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور ہر اس آدمی کو جس سے تمہاری ملاقات ہو اس کو یہ بتا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے، مستیقنا بہا قلبہ، لیکن دل کا یقین بھی اس کو ہو، دل کے یقین کے ساتھ پڑھے، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو پتہ چلا کہ کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، شک نہیں ہونا، ڈاؤٹ نہیں ہونا۔ تیسری شرط، لا الہ الا اللہ آپ پڑھ رہے، یہ کلمہ آپ کو قبول ہے، اس کلمے کو آپ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، سویکار کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے تو آپ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل آپ کا اس کلمے کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کلمے کے جو تقاضے ان کو قبول نہیں کر رہا ہے، آپ ایک اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے دل سے تیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کلمے کا کوئی مطلب نہیں، کلمے کو قبول کرنا ہے۔ یہ تو کفار کی، یہ تو مشرکوں کی پہچان بتائی گئی کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کافروں کے سامنے جب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا تھا تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ گھمنڈ کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اس کو۔ تو کلمے کو قبول کرنا ہے، یہ تیسری شرط ہے کلمے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کلمے کے تقاضے کی تابع داری کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، اب اللہ کی تابع داری کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھا، اب رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ کلمہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی تابع داری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ کلمہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اس تقاضے کے بغیر کلمے کا کوئی مطلب نہیں۔ کلمے کا پانچواں تقاضا، لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل اور زبان کی میچنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ منافق لوگ تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ،
کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافق پائے جاتے تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل کچھ اور کہتا تھا، زبان کچھ اور کہتی تھی۔ تو زبان اور دل کی میچنگ ہونی چاہیے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ کلمے کی 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ کلمے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کلمہ بالکل پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دیسی گھی لینے جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی اچھا والا گھی دینا، دیسی گھی دینا، ملاوٹ نہیں چاہیے آپ کا۔ کلمہ بھی دیسی ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے۔ اس کلمے میں اگر شرک کی ملاوٹ ہوئی تو یہ کلمہ اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو ملاوٹ والی عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو پیور خالص عبادت چاہیے، شدھ عبادت چاہیے۔ اور کلمے کی 7ویں شرط، لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے آپ کو۔ محمد الرسول اللہ آپ پڑھتے تو ہیں لیکن رسول سے محبت نہیں ہے آپ کو۔ اگر ایسا ہے تو کلمہ بیکار ہے۔ محبت بھی ہونی چاہیے اللہ اور رسول سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے، اللہ کا درجہ کسی اور کو دیتے، اللہ کا مقام کسی اور کو دیتے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ کلمے کا 7واں تقاضا ہے، کلمے کی 7ویں شرط ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ اور 8ویں شرط کلمے کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو غیر اللہ کا انکار کیجیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا جو انکار کرے، اسی لیے ہم لوگ کلمہ میں پہلے انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی برحق عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں، کوئی قربانی کے لائق نہیں، کوئی سجدہ کے لائق نہیں، کوئی مانگنے کے لائق نہیں، پہلے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو یہ کلمے کی 8 شرائط ہیں۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں اٹھا کے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ہم کلمے کی ان 8 شرطوں پر عمل کرتے ہیں؟
کلمہ تو پڑھتے ہم سب الحمدللہ، لیکن صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اس کلمے کا معنی اور مطلب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، نہ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم نے توحید کا مطلب سمجھا، نہ ہم نے رسالت کا مطلب۔ پوری دنیا میں جو ذلت اور رسوائی آج ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، جو بربادی، جو ذلت آج ہمارے مقدر میں ہے، رب کعبہ کی قسم، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 اٹھا کے دیکھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اللہ تمہیں زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، اللہ زمین میں تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلا وعدہ ہے اللہ کا، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، تمہیں حکومت دے گا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تمہارے دین کو غالب کرے گا۔ اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تمہارے ڈر کو، تمہارے خوف کو، تمہاری دہشت کو امن و سکون میں بدل دے گا، تم امن و چین کی زندگی گزارو گے، تم امن و شانتی کی زندگی گزارو گے۔ یہ تین وعدہ اللہ نے کیا، لیکن اس وعدے کی ایک شرط رکھی۔ شرط کیا رکھی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم عبادت کرو تو صرف میری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے، یہ اس وعدے کی شرط ہے۔ عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اگر شریک کرو گے تو اپنا وعدہ نہیں ہے۔ آج ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیے مسلم معاشرہ، مسلمان کہاں کہاں جھک رہا ہے، کس کس سے بگڑی، کس کس کو بگڑی بنانے والا سمجھ رہا ہے۔ یہی آپ کے گلبرگہ شہر میں میں نے دیکھا کہ دلی کا مزار بھی موجود ہے، طوطے کا مزار بھی موجود ہے، وہاں پر بھی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی بچے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ بتاؤ کیا یہ وہی تعلیم ہے جس پر ہمارے نبی نے ہمیں چھوڑا؟ نبی اکرم کے انتقال کا ٹائم میں، آخری ٹائم میں، مرض الموت میں، آپ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنی بے چینی کا عالم ہے کہ جو چادر آپ اوڑے ہوئے وہ بار بار آپ اوڑھتے پھینکتے، اوڑھتے پھینکتے، بے چینی کا عالم ہے، بے قراری کا عالم ہے۔ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول کیا کہتے؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نیک لوگوں کی، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ یہاں تو مولوی صاحب تقریر میں بولتے مسلمان شرک نہیں کر سکتا، مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی اپنی امت کو خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ بتا رہے کیوں کہ دیکھو یہودی گمراہ ہو گئے، نصارہ گمراہ ہو گئے، تم گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی بتا کیوں رہے؟
اور آپ نے تو پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ میری امت میں شرک ہوگا۔ ذرا آپ اٹھائیے وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی کی جائے گی، میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں بھی بت پرستی کی جائے گی، بازار پرستی ہوگی، قبر پرستی ہوگی، بزرگ پرستی ہوگی۔ توحید کا تو جنازہ ہم نے نکال دیا، ہم نے ایسے ایسے سہارے بنائے، ایسے ایسے لوگوں کو غریب نواز اور مشکل کشا بنایا کہ جن کے بارے میں میرا رب قرآن میں کہتا ہے سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک تم لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں ایک حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق میں ایک حقیر سی مخلوق ہے مکھی، جس کو ہم لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فرمایا کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اگر ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو چھین کے لے کر چلی جائے، اڑ کر لے کر چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی سے وہ کھانے پینے کی چیز کو چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی انتہائی بے وقوف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور اگلی آیت میں ایک عجیب بات کہی، میرے بھائیوں اگر دل کے اندر سینے میں دل ہے تو ذرا اس آیت کے بعد والے ٹکڑے کو تھوڑا دل کی گہرائیوں سے سوچیے اور غور کیجیے اس کے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ زمین تو اللہ نے بنائی، آسمان تو اللہ نے بنایا، ساری کائنات تو اللہ نے بنائی، جلا وہ رہا ہے، مار وہ رہا ہے، زندگی وہ دے رہا ہے، ایک ایک دل کی دھڑکن کا مالک وہ ہے، ایک ایک سانس کا مالک وہ ہے، ہوا وہ چلا رہا ہے، پانی وہ برسا رہا ہے، سب کچھ تو وہ دے رہا ہے، لیکن غریب نواز خواجہ صاحب ہو گئے، مشکل کشا حضرت علی ہو گئے، بندہ نواز کوئی اور ہو گئے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اے لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کے مقام کو سمجھا نہیں، تم نے اللہ کے مقام کو جانا نہیں۔ کتنی اس آیت کے اندر کتنی طرف ہے، ایک ایمان والا اگر سوچے اور غور کرے اللہ کی ہم نے کتنی لاقدری۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو ہم نے یہ سنا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی ہمارا سلوک بہت اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا
اور رسول کو بھیج کر یہ بھی پیغام دے دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے لوگوں، رسول ہم نے تمہیں دے دیا، اب زندگی کا ماڈل تمہیں دے دیا، زندگی کا نمونہ تمہیں دے دیا، آئیڈیل زندگی گزارنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رسول اکرم کو بھیجا تو ساتھ میں یہ پیغام بھی دے دیا وما آتاکم الرسول فخذوه، رسول اکرم تمہیں جو دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے رک جاؤ. مگر یہاں تو نہیں صاحب، رسول کو رسول مانتے بھی ہیں اور ساتھ میں رسول کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ حدیث ہے تو صحیح لیکن ہمارے مسلک کے خلاف. یہ مسلک کہاں سے آ گیا بھائی؟ حدیث رسول پڑھی جا رہی ہے، فرمان رسول پڑھا جا رہا ہے، سنت رسول بیان کی جا رہی ہے، اور آپ مسلک کی دعا لے رہے، آپ امام کا نام لے رہے، آپ بزرگوں کا نام لے رہے، آپ پیروں کا نام لے رہے. مجھے بتاؤ کہ پھر محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ارے میرے رسول کے سامنے کسی امام کو کھڑا کر رہے ہو، کسی بزرگ کو کھڑا کر رہے ہو، کسی پیر کو کھڑا کر رہے ہو، ارے میرے رسول کے سامنے تو دوسرا رسول بھی نہیں چلے گا. اٹھاؤ وہ حدیث جسے امام داروی رحمۃ اللہ علیہ سنن داروی میں لایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں لا کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اے اللہ کے رسول یہ دیکھیے میں تورات کا ایک نسخہ لایا. فسکت، اللہ کے رسول خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے. فجعل یقرأ، حضرت عمر تورات پڑھنے لگتے. وجعل وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگتا ہے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر کہتے تکلت کا تمام رجا عمر لا ترى باب وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے نظر اٹھائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میرے رسول بہت غصے میں ہے. فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر ڈالا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے. رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اے اللہ کے رسول میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر فاروق سنو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائے، فاتبعتموہ، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ امام کائنات ہے، یہ میرے نبی ہیں، فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں آ جائے تو ان کی بھی یہ مجال نہیں ہے، ان کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ میری بات چھوڑ کر ان کی پیروی کریں. وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وہ أَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور وہ میری نبوت کو پا لیتے، لَاتَّبَعُونِی، تو میری ہی اتباع کرتے، میرے امتی ہوتے، میری پیروی کرتے. یہ رسالت کا مقام ہے. میرے بھائیوں، ہم تمام بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، ہم تمام اماموں کی قدر کرتے ہیں، ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں رسول کا مقام نہیں ہے، انہیں رسول کا مقام نہیں ہے.
اگر کوئی معصوم ہے تو وہ رسول ما ينطق عن الهوى، نبی پاک اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اگر کچھ بولتا ہے، میرے نبی کی زبان سے اگر کچھ نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. افسوس توحید میں ملاوٹ کی ہم رسالت کے ساتھ ہی ہم نے حق کا نہیں بتایا. ہم نے نہ تو لا الہ الا اللہ کو نبھایا، نہ محمد رسول اللہ کو نبھایا. اس کے بعد اگر رب کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، تو روتے کیوں ہیں؟ ہم نے تو اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا. جو ہمارا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے تو اسی کو چھوڑ دیا. ذرا آؤ دو چار واقعات سنا کے بعد ختم کروں گا. ذرا آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا. میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کچھ کہنا ہے. آپ کی زندگی بھی کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ ذرا آئیے رسول اکرم کے زمانے کی عورتوں سے بھی کچھ حالات آپ دیکھیے. ذرا آپ ابن ماجہ کی وہ حدیث اٹھائیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی، میں نے کنساری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اے اللہ کے رسول، میں نے کنساری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا اَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا. رسول اکرم اپنے صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں نہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا ہے، ابھی میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا فانظر الیہا، اے مغیرہ ابن شعبہ، جاؤ تم اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو. فإنه أجدر ويجدر بينكما، تم اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو، اس سے تم دونوں کے بیچ میں محبت بنی رہے گی، تعلقات اچھے رہیں گے، شادی کے بعد محبت بنی رہے گی. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت مغیرہ لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ سے ملتے ہیں اور کہتے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو حضرت مغیرہ کی یہ بات بہت بری لگی. ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ہمارا ہونے والا داماد جس کی شادی ابھی ہماری لڑکی سے نہیں ہوئی ہے، وہ ہماری لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ لوگوں ذرا غور کرو، وہ کیسی سوسائٹی تھی، کیسا سماج تھا جہاں لڑکی کے ماں باپ اپنی لڑکی کو داماد کے سامنے بھی لانا پسند نہیں کرتے. ابھی جس لڑکے سے ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی منگنی طے ہوئی ہے، ابھی نسبت طے ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لڑکے سے بھی اپنی لڑکی کا سامنا کروانا نہیں چاہتے. آج تو ہماری بہنیں، آج تو ہماری بیٹیاں سریعام اپنے حسن کا دیدار کروا رہی ہیں. آج بازاروں میں چلے جاؤ، آج سڑکوں سے چلے جاؤ، آج جہاں جائے وہاں نظر اٹھا کے دیکھ لو، بے حیائی کا ناچا جا رہا ہے، بے حیائی کا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہماری شرم و حیا چلی گئی.
میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری غیرت کے لیے، ہماری عزت کے لیے مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے لڑکی کے ماں باپ کو برا لگا، بولے نہیں، ہم اپنی لڑکی کو تمہارے سامنے نہیں لائیں گے، تمہیں جیل میں نہیں دیں گے۔ لڑکی اندر پردے سے بولی، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر واقعی میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اگر واقعی میں مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، فَانْظُرْنِي تو مجھے ایک نظر دیتی، میں اجازت دیتی ہوں تو ایک نظر مجھے دیکھنے، کیونکہ رسول کا معاملہ ہے، رسول نے کہا ہے، رسول کا حکم میں توڑ نہیں سکتی، اور اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تو اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ رہا ہے، تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تو ایسا کام نہ کر۔ حضرت مغیرہ بولے نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں غلط بات نہیں بول رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی ان کو پسند آتی ہے، بعد میں دونوں کی شادی ہو جاتی اور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ بتا کے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ نبی اکرم کا حکم سامنے آیا تو اس لڑکی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سماج میں کیا چل رہا ہے، میرے باپ دادا کی سوچ کیا ہے، میرے ماں باپ کی سوچ کیا ہے۔ لڑکی کی نظر میں صرف ایک بات تھی کہ میرے رسول کا حکم کیا ہے۔ ایک اور واقعہ اپنے سامنے رکھیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں یہ واقعہ لائے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب، شاید آپ نے یہ نام پہلی بار سنا، اپنے بچوں کا نام تو ہم لوگ پنٹو، ببلو، ڈبلو یہ سب رکھتے ہیں، کبھی صحابہ کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھ دیا، جلیبیب نام تھا۔ لیکن یہ صحابی بہت خوبصورت نہیں تھے، چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے اور چہرے پر ان کے کچھ داغ وغیرہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول کے بڑے چہرے صحابی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ہنسی مذاق بھی کیا کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جلیبیب شادی کرو گے؟ کہا اے اللہ کے رسول مجھے کون اپنی بیٹی دے گا، میں تو غریب آدمی ہوں، شکل بھی اچھی نہیں، کون مجھے اپنی لڑکی دے گا؟ کہا اچھا میں تمہارے لیے ایک رشتہ بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک انصاری صحابی جن کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ پیش کر رہا ہوں، ایک رشتہ میں سامنے لا رہا ہوں۔ صحابی نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول میری لڑکی سے خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، بہت خوش ہوئے، بولے نعم و قرابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو میرے لیے بڑی تقریب کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں آئے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے ایک صحابی سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہے اللہ کے رسول آپ کس سے میری بیٹی کا؟ کہا ہے اللہ کے رسول آپ کس سے میری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہے میرے پیارے صحابی میں آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے ایک نوجوان صحابی حضرت جلیبیب سے کرنا چاہتا ہوں۔ انصاری صحابی کے قدم کھسک گئے، رک گئے، سوچ میں پڑ گئے، نبی اکرم رشتہ پیش کر رہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بولے اللہ کے رسول یہ رشتے ناطے کا معاملہ عورتوں کا ہوتا ہے، میں لڑکی کی ماں سے ایک بار سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی ڈیسیزن لیتا ہوں۔ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہو میری بیوی ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے۔
लड़की की माँ भी खुश हो जाती है कि चलो हमारी बेटी अल्लाह के रसूल के निकाह में हो जा रही है, अल्लाह के रसूल की बीवी बनने जा रही है, सारे ईमान वालों की माँ बनने जा रही है, खुश हो जाती है। साहबी कहते नहीं, अल्लाह के नबी हमारी बेटी को अपने निकाह के लिए नहीं मांग रहे, अल्लाह के नबी अपने नौजवान सहाबी हजरत जुनैद से हमारी बेटी का निकाह करना चाहते हैं। हदीस के अल्फाज है, लड़की की माँ गुस्से में आ जाती है, कहती है हमारी बेटी की गई गुजरी तो नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी जुनैद से कराएं। कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए, हमने ठुकरा दिए, और आज अपनी बेटी की शादी हम उस काले कलूटे और गरीब आदमी जुनैद से कराए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लड़की के माँ बाप की बातें कर रहे हैं, लड़की अपने माँ बाप की बातें सुन लेती है, और लड़की अपने माँ बाप के सामने आकर कहती है, ओ मेरी प्यारी अम्मी जान, ओ मेरे प्यारे अब्बू जान, मुझे मालूम है कि जुनैद एक बदसूरत आदमी है, मुझे ये भी मालूम है कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि रिश्ता भेजने वाला कौन है? ये रिश्ता भेजा किसने है? ये रिश्ता भेजने वाला कोई और नहीं है, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपने ये रिश्ता भेजा है तो जरूर इस रिश्ते में मेरे लिए खैर व बरकत होगी, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे उसके हवाले कर दीजिए, मेरी शादी उसके साथ कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। लड़की का बाप अल्लाह के रसूल के पास, लड़की के बाप आते और कहते कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला होता है, पूरी बात बताते, ये भी बताते कि ये रिश्ता मेरी बीवी को मंजूर नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने जिद करके कहा है कि चूंकि रिश्ता अल्लाह के नबी ने भेजा है, लिहाजा ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, ये अल्लाह के नबी का ऑर्डर है, और इसको मानने में ही हमारी भलाई है। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअल फी ऐशिहा खैरा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में खैर व बरकत नाज़िल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी परेशानियां ना आने पाए, कभी जिल्लत और रुसवाई ना आने पाए। शादी हो जाती है, जुनैद की शादी उस खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है, दोनों मियां बीवी हंसी खुशी रहने भी लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ग़ज़वा तबूक का मौका आता है, अल्लाह के रसूल के जमाने में लड़ी गई एक बहुत खतरनाक जंग, जिसको हम ग़ज़वा तबूक के नाम से जानते हैं। इस जंग का मौका आता है, ये गर्मी के मौसम में लड़ी गई थी और बड़ी परेशानी के आलम में लड़ी गई थी, बहुत दूर जाके ये जंग लड़ी गई थी, और मुसलमानों के पास लड़ने की ताकत भी नहीं थी, मुसलमानों के पास वसाइल की भी कमी थी। ये वही जंग थी जिस जंग के बारे में अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से फरमाया था, मन जहद जैशन उसरती फलहुल जन्नह, इस लश्कर को तैयार करने में जो मदद देगा, इस लश्कर को तैयार करने में जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। ये वही जंग है जिस जंग के लिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया था और बहुत सारी दौलत अल्लाह के नबी के सामने ला के रख दी थी। ये वही जंग है जिस जंग में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को अपने घर का आधा माल लेकर आए थे, और लाने के बाद जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि ऐ उमर, अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो, तो हजरत उमर ने जवाब दिया था, अब कई तो लहू निस्फा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए आधा माल छोड़ के आया हूँ, आधा आपके पास लेके आया हूँ। और हजरत उमर दिल ही दिल में ये कह रहे थे कि आज तो मैं हजरत अबू बकर से बाजी मार हो गया, आज तो नेकी के मामले में, तलाक के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल गया, मैं तो अपना आधा माल लाकर अल्लाह के नबी को दे चुका हूँ।
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا مال اللہ کے رسول کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں اب اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں اب لهم اللہ والرسول، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اے اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. میرا گھر چلانے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ میرے گھر کو چلائے گا. میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے محل کو چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے مجھے یقین ہو گیا تھا اسی دن کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکی کے معاملے میں ثواب کے معاملے میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا. یہ میں اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، سارے صحابہ اس لڑائی میں جاتے ہیں. اس میں یہ نوجوان صحابی حضرت جلیبیب بھی لڑنے کے لیے جاتے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہیں. جب صحابہ کرام پہنچتے جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، بہت سارے صحابہ شہید ہوتے ہیں. لڑائی ختم ہونے کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جانے لگتی ہیں تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں حل تفقدون من احد، اے میرے صحابہ کیا کوئی ایسا بھی صحابی ہے، کوئی ایسا بھی صحابی جس کی لاش تمہیں نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کہتے نہیں ہے اللہ کے رسول، سارے صحابہ کی لاش جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سب کی لاش مل چکی ہے. اللہ کے نبی کہتے نہیں حل تفقدون من جلیبیب، اے میرے صحابہ مجھے اپنے نوجوان صحابی کی لاش نہیں مل رہی ہے، مجھے جلیبیب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ زندہ تو نہیں ہے، اگر وہ شہید ہوا ہے تو کھوجو اس کی لاش ضرور ملے گی. صحابہ کرام نے میدان جنگ میں تلاش کیا، دشمنوں کے 8 دشمنوں کے بیچ میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی تھی. نبی اکرم نے یہ منظر دیکھ کر اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ ذرا میری اس نوجوان صحابی کی بہادری تو دیکھو، یہ 8 دشمنوں کو سے لڑتے ہوئے ان کو مار کے تب یہ شہید ہوا ہے. اللہ کے رسول حضرت جلیبیب کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہے اپنے کندھوں پر لاتے اور اپنے کندھوں پہ لاد کے اللہ کے نبی قبر تک لے کے جاتے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہائے جلیبیب تیری قسمت کا کیا کہنا کہ تجھے جنازہ بھی ملا تو رسول کا کندھا ملا، تجھے 4 پائی بھی ملی تو رسول کے کندھے کی شکل میں ملی. اللہ کے پیارے رسول نے اپنے کندھے پر اپنے نوجوان صحابی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابی کو دفن کیا. میرے پیارے ساتھی، حضرت جلیبیب کی بیوی جو اب بیوہ ہو چکی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیوہ عورت بے یار و مددگار ہوتی ہے، بغیر شوہر کی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں بہت پریشان ہوتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھی پورے مدینے میں اس سے زیادہ صدقہ اور خیرات دینے والی کوئی عورت نہیں تھی. شوہر مر چکا ہے، روزی روٹی کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی دے رہا ہے. وہ عورت جس نے رسول کے حکم پر اپنی خوشی کو قربان کیا تھا، اس نے یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، پیسے والا ہے کہ نہیں ہے. اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ رشتہ رسول اکرم نے بھیجا ہے، لہذا یہ رشتہ مجھے منظور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے بزرگوں، محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر آج اتنی بار زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ ہم رسول اکرم کی بات کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، کبھی اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، کبھی اپنے باپ دادا کی پیروی کی وجہ سے، کبھی رسم و رواج کی وجہ سے. ابھی آج گلبرگہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جو تاریخیں رکھی جاتی ہیں وہ بڑے بوڑھے رکھتے ہیں اور وہ جنتری دیکھ کر رکھتے ہیں.
جنتری میں لکھا رہتا ہے یہ تاریخ سعد ہے، یہ تاریخ نحس ہے، یہ اچھی ہے، یہ منحوس ہے، 3، 13، 23 یہ 3 تاریخ منحوس ہے۔ وہ کیلنڈر دیکھ کے شادی کی دن تاریخ ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، یہ مزاج مسلمان کے اندر ہے۔ کیا مسلمان کبھی یہ عقیدہ ہونے لگا کہ فلاں تاریخ منحوس ہوتی ہے، فلاں دن منحوس ہوتا ہے؟ اسلام انہی بدعقیدگیوں کو، انہی گندگیوں کو مٹانے آیا تھا، اور آج ہم انہی گندگیوں کو سنبھالے ہوئے۔ ذرا آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر 4 کام ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے دور کے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لا یترکونہن، وہ 4 کام جاہلیت کے ہوں گے، میری امت کے لوگ کرتے رہیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 1 الفخر فی الاحساب، اپنی برادری کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرنا، میں تو سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں، میں خان ہوں، اپنی ذات اور برادری کا نام لے کے فخر کرنا، یہ پہلی جاہلیت کی چیز ہوگی جو میری امت کے اندر ہوگی۔ نمبر 2 والطعن بالانساب، اور نسب کا نام لے کے تانا مارنا، اچھا تو فلاں برادری کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، تیرا خاندان تو ایسا ہے، خاندان اور نسب کا نام لے کے تانا مارنا۔ اور نمبر 3 والاستسقاء للنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں کی گردش کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ملے گا تب بارش ہوگی، بارش اللہ سے مانگنے کے بجائے ستاروں کے اعتبار سے بارش کا عقیدہ۔ اور نمبر 4 والنیاحۃ، اور کسی کے مرنے کے بعد اس کا نام لے لے کے رونا، چلانا، نوحہ کرنا، جیسے محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے نوحہ کیا جاتا ہے۔ یہ 4 کام میری امت کے اندر کیے جائیں گے، یہ جاہلیت کے کام ہوں گے جو میری امت کے لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعقیدگی کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں شوال کا مہینہ بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، شوال میں کوئی جلدی شادی نہیں کرتا تھا۔ اس بدعقیدگی کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح کیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے حدیث کی اور تاریخ کی کتابیں، وہ نکاح شوال کا ہے۔ تو نبی اکرم کو ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے اور قید کر دیا اپنے آپ، اور ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ ہمیں جنت سے لے کر جائے گا، مگر یہ کلمہ ہمیں تب جنت سے لے کر جائے گا جب اس کلمے کا ہم حق ادا کریں گے، ہم توحید کا دامن تھامے رہیں گے، ہم رسالت کا دامن تھامے رہیں گے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھیں گے اور زندگی کے منہج کو بھی سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے رسول نے زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں، آپ نے بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، آپ نے غسل کرنا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنے کے بھی آداب ہمیں بتائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ہم کسی اور کی نقل کریں، کسی اور کے پیچھے بھاگے؟ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کی نقل کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، شبرن میں شبرن، اگر وہ 1 بالش آگے بڑھیں گے تو تم بھی 1 بالش آگے بڑھو گے، وہ ذراع سے ذراعی، اگر وہ 1 ہاتھ آگے بڑھیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ آگے بڑھو گے، حتیٰ لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے کی امتیں 2 نام کے جانور کے بل میں چلی جائیں گی،
गो एक जानवर होता है, बहुत बदबूदार होता है और उसका छोटा सा दिल होता है। अल्लाह के नबी मिसाल देके ये समझाना चाह रहे हैं कि गौ के दिल में जाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी तुम अपने से पहले के लोगों की नकल करने में, उनका कल्चर अपनाने में, उनके जैसा कपड़ा पहनने में, उनके जैसा तौर तरीका अपनाने में इतने अंधे हो जाओगे कि तुम्हें ये भी महसूस नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो बंदर जैसा बाल रखेंगे, तुम बंदर जैसा बाल रखोगे। वो नेकर पहनेंगे, तुम नेकर पहनने लगोगे। वो पैंट पहनेंगे, तुम पैंट पहनने लगोगे। उनकी पैंट टकले के नीचे जाएगी तो तुम्हारी भी टकले के नीचे चली जाएगी। उनकी टकले के ऊपर आएगी तो तुम्हारी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। तो उनके तरीके पर अंधी पैरवी करने। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पड़ा है तो आइडियल भी उन्हीं को मानना है, मनहज हयात भी उन्हीं का लेना है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी उन्हीं से लेना है, उठने बैठने के आदाब भी उन्हीं से सीखने हैं। ये चंद बातें थी। तबीयत की खराबी की वजह से मैं तकरीर का हक तो नहीं अदा कर पाया, मैं इस मौजूद का हक अदा नहीं कर पाया, तैयारी भी मैं ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि आपने मुझे याद किया, दावत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैं समझता हूँ गुलबर्गा के मुकाबले में एक छोटा सा इलाका है। ये आपकी मोहब्बत है, आपका सलूक है, इतनी अच्छी तादाद में आप इकट्ठा हुए, इतना अच्छा इंतजाम आपने किया। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कलमे का मतलब हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौहीद और रिसालत, कलमे के इन दोनों हिस्सों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद की दौलत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शिर्क जैसी अजीम, शिर्क जैसी गंदगी और लानत से हम सबकी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो दानिस्ता या ना दानिस्ता, जो न जानते हुए ना समझते हुए अगर किसी के शिर्क में मुब्तला है, रब्बुल आलमीन ने शिर्क की कबाहत को समझने और उससे तौबा करके तौहीद के रास्ते पर आने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को जब हम रसूल मानते हैं तो जिंदगी में आइडियल भी अपने रसूल को हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम नमाज पढ़े तो अपने रसूल के जैसी पढ़े, हम रोजा रखे तो रसूल अकरम के जैसा रखे, हम ज़कात और हज अदा करें तो रसूल अकरम रसूल के तरीके पर करें। रब्बुल आलमीन हमें अपने रसूल की सच्ची इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को इस्लामी तर्ज हयात पर चलने, इस्लामी पर्दे को अपनाने, इस्लामी शर्म हया को अपना जेवर बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को बागैरत बना दे, हमारे नौजवानों को दीनदार बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हक की आवाज उठाने वाला और हक पर चलने वाला, गैरत वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को बाहिम्मत और शुजा और बहादुर बना दे। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बहुत ही